أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه ایک سنجیدہ خطیب کسی کانفرنس میں حاضر ہو تو وہ ذہن میں ایک موضوع تقریر کا عنوان سوچ کے آتا ہے۔ ایک اچھا خطیب کبھی ایسا نہیں کرتا کہ بغیر عنوان سوچے ممبر پہ آئے اور گفتگو شروع کر دے۔ میں بھی آج کی کانفرنس کے لیے ایک عنوان اور موضوع سوچ کے آیا تھا، لیکن میں جب سٹیج کی طرف آنے لگا تو مجھے یہ حکم دیا گیا آج کی اس مجلس میں آ جاندی ہے 2 منٹ صدر کا جو آ جاندی ہے ਉਹਦੇ ਡੱਬੇ ਸ਼ੱਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਦਿਓ।
انہاں دا رخ خودے پھرواؤ نا جی بلال او بلال اور سے بھی دو پہنے بچے منہ پرا کر دینا ہاں جی سارے دا نپنا کراؤ نا ایک دا کرا اے کر دے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آج کی اس محفل میں میں اشاعت التوحید و سنہ کی تاریخ بیان کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہیدی گفتگو آپ غور سے سنیں گے سن 1953 سے پہلے تمام علماء دیوبند مجلس احرار کے سٹیج پر کام کرتے تھے ہمارے پیر و مرشد خطیب اسلام حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مجلس احرار پنجاب کے صدر تھے ماشاءاللہ جد و جہد و مرزائیت کے خلاف تھی سن 1953 میں مرزائیوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلی جس میں صرف لاہور کے اندر 10,000 مسلمان شہید ہوئے علماء کو جیلوں میں جانا پڑ گیا مجلس احرار پہ پابندی لگ گئی کوئی دفتر قائم نہیں ہو سکتا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا جماعت کا نام استعمال نہیں ہو سکتا جتنے علماء مجلس احرار میں کام کرتے تھے انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی جو ذہن میں تھا ذوق تھا اس کے مطابق جماعت بنا لی کچھ لوگوں نے محاذ چنا کہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے کچھ لوگوں نے محاذ چنا کہ عظمت صحابہ کا دفاع کریں انہوں نے تنظیم اہل سنت کے نام پہ جماعت بنا لی کسی نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام پر جماعت بنا مجلس احرار میں وہ علماء جو مولانا حسین علی الوانی کے شاگرد تھے رحمت اللہ وہ راول پنڈی میں سر جوڑ کے بیٹھے یہ 1957 کی بات ہے انہوں نے کہا ہمیں بھی کوئی محاذ قائم کرنا چاہیے ہمیں بھی دین کا کام کرنا چاہیے اللہ نے ہمارے اکابرین کو
اس محاذ پہ کھڑا کر دیا جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ انہوں نے جماعت کا نام تجویز کیا اشاعت التوحید۔ یہ سب مولانا حسین علی الوانی کے شاگرد تھے رحمت اللہ علیہ۔ میرا خیال ہے آپ کا مولانا حسین علی سے تعارف نہیں ہے، نہیں، عام لوگوں کا نہیں ہے، نوجوان جو بیٹھے ہیں یہ جنہوں نے شیلڈیں لی ہیں شاید ان کا بھی نہ ہو، بچے ہیں نا، سارے تو بچے نہیں سن، کوئی چٹی داڑے والی بھی سن۔ مولانا حسین علی کون ہے؟ ان کا تعارف چند جملوں میں کرواتا ہوں اگر کروا سکوں تو۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہ مولانا حسین علی کتنا بڑا عالم اور مفسر ہوگا جس کا شاگرد غلام اللہ خان ہوگا، اور وہ خود کتنا بڑا مرشد ہوگا جس کا مرید سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہوگا رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ مولانا حسین علی میاں والی کے ضلع میں ایک پسماندہ سا قصبہ ہے، وہاں بھچراں مین روڈ پر ہے، جو سرگودا خوشاب سے میاں والی کی طرف جا رہا ہے، مین روڈ پر ہے۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں بھچراں سے چلے اور گنگو پہنچ گئے۔ کن کے پاس؟ امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی، معمولی نام ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات کرنے لگا ہوں، علماء اس کو زیادہ سمجھیں گے، عوام شاید زیادہ نہ سمجھیں۔ یہ جو حدیث کی سند ہے نا، پہلا راوی ہے صحابی، پھر اس کا شاگرد، پھر اس کا شاگرد، پھر اس کا شاگرد، پھر اس کا شاگرد، پھر امام بخاری، پھر امام بخاری کا شاگرد، پھر اس کا شاگرد۔ یہ جو سند ہے نا، سب سے قریبی سند ہماری ہے، ماشاءاللہ، میری سند زیادہ قریب ہے۔ مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کی سند دوسرے علماء کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی مولانا حسین علی سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی مولانا رشید احمد گنگوہی سے۔ ہم دو واسطوں کے ذریعے حضرت گنگوہی کے شاگرد ہیں۔ ہم میں اور حضرت گنگوہی میں کتنے واسطے ہیں؟ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، میں کسی عالم کا نام سٹیج پہ نہیں لیا کرتا، لیکن چلو اچھے لہجے میں لیتا ہوں، لے لینا چاہیے۔ بڑا معروف نام ہے پاکستان کا، مولانا تقی عثمانی صاحب۔ ان کی ذرا سند چیک کریں۔ انہوں نے پڑھا اپنے والد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے، انہوں نے پڑھا مولانا انور شاہ کشمیری سے، انہوں نے پڑھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن سے، اور انہوں نے پڑھا حضرت گنگوہی سے۔ ان کو حضرت گنگوہی تک پہنچنے کے لیے 4 واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم 2 واسطوں سے حضرت گنگوہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس دے باوجود اساں دیوبندی نہیں۔ یہ پڑھنے کے لیے گئے گنگو۔ حضرت گنگوہی بیمار ہو گئے۔ یہاں جتنے طالب علم آئے ہو نا، وہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں گے۔ حضرت گنگوہی بیمار ہو گئے۔ حضرت گنگوہی نے طالب علموں سے کہا چلے جاؤ کسی اور مدرسے میں، کسی اور عالم کے پاس، تمہارا سال ضائع ہو جائے گا، میں بیمار ہوں۔ سارے طالب علم چلے گئے، مولانا حسین علی نہیں گئے۔ انہوں نے بیٹوں کی طرح استاد کی خدمت شروع کر دی۔
حضرت گنگوئی تندرست ہو گئے. بیماری کے ایام میں حضرت گنگوئی پوچھتے تھے پنجابی مولوی 13 سال مر جائے گا، چلا جا کسی اور عالم کے پاس. اور مولانا حسین علی سادگی سے کہتے تھے استاد کی خدمت کرنے سے سال بنا کرتے ہیں کہ مرا کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت کروں گا. بیٹا بن کے خدمت کی. حضرت گنگوئی کو صحت حاصل ہوئی. حضرت گنگوئی نے کہا پنجابی مولوی لے آ کتابیں، میں تجھے سبق پڑھاؤں. اور سبق پڑھاتے ہوئے ایک جملہ کہا، تو نے میری خدمت کی ہے، میں تجھے اس طرح علم پڑھاؤں گا کہ دنیا تیرا نام یاد رکھے گی. رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی کابرین اشاعت التوحید و سنت. مولانا حسین علی اپنے علاقے کا ماحول دیکھ رہے تھے، پنجاب کا، میاں والی کا، خوشاب کا. آج سے 1 صدی پہلے کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ 1 صدی پہلے کی بات ہے. مولانا حسین علی ارد گرد دیکھ رہے تھے، مسجدیں ویران ہیں اور بزرگوں کے مزار آباد ہیں. اللہ کا گھر ایک دیے کے لیے ترستا ہے اور بزرگوں کے مزاروں پہ کمکمیں روشن ہیں. رب کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے دری تک نہیں ملتی اور بزرگوں کے مزاروں پر ریشمی چادریں چڑھائی جاتی ہیں. نظریں ہیں، نیازیں ہیں، عرضیاں ہیں، پکاریں ہیں، قوالیاں ہیں. یہ سب کچھ مولانا حسین علی کے سامنے تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اس ماحول میں مولانا حسین علی نے توحید کی شمع روشن کی. میں ان کی کسی خوبی کا تذکرہ نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں کہ ان میں کتنی خوبیاں تھیں، کتنے کمال تھے. فقہ میں، حدیث میں، منطق میں، تصوف میں وہ کتنے با کمال تھے میں جانتا ہوں. لیکن میں ان کے صرف ایک وصف کا ذکر کروں گا. میاں وال کے لوگوں، مولانا حسین علی کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے قصے، کہانیاں، موضوع روایات سننے والی قوم کا ذہن قرآن کی طرف موڑ دیا تھا. یہ مولانا حسین علی کا سب سے بڑا کمال ہے. انہوں نے لوگوں سے کہا قصے کہانیوں کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کا قرآن پڑھو. موضوع روایتوں کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کا قرآن پڑھو. انہوں نے اپنے شاگردوں کے ذریعے لوگوں کا ذہن قرآن کی طرف موڑا. لوگ موضوع روایتیں بیان کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. نہیں سنتے ہو؟ لولا کا لما خلقت الافلاق، اللہ نے کہا ہے میرا سونا جو تین نہ بنانا ہوندا تاسا کائنات ہی نہ بنا دے. علماء بیان کرتے ہیں، کیا بریلوی کیا دیوبندی سٹیج پر ممبر پر بیان کرتے ہیں. مولانا حسین علی نے کہا یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے رب نے نہیں بنائی، نہ کسی فرشتے کے لیے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے. یہ کائنات رب نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور دلیل. یہ کائنات رب نے بنائی ہے اس لیے کہ اس دھرتی پر عبادت اور پکار ہوگی تو وہ صرف کس کی ہوگی؟ پڑھیے میرے ساتھ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مولانا حسین علی نے رخ موڑا لوگوں کا قرآن کی طرف، موضوع روایتوں سے ہٹایا. جن لوگوں نے اس موضوع روایت کو لکھا، اپنی کتابوں میں لکھا، اس کے نیچے عربی میں لکھا، آگے اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا. اب لوگ اردو پڑھتے ہیں، ہم چونکہ اہل علم ہیں ہم عربی بھی پڑھتے ہیں.
اس روایت کو جب لے کے آئے نا لولا کا لما خلقت الافلاق، تو آگے عربی میں لکھا، ترجمہ نہیں کیا، عربی میں کیا لکھا وہ ذرا سنیے. آگے لکھا قال علی قاری، حنفیوں کا عالم ملا علی قاری کہتا ہے ھذا حدیث موضوع. کرو مانو موضوع کا کیا معنی؟ او گھڑنتو وضع کی گئی. موضوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وضع کی گئی، بنائی گئی. وہ کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع ولیکن معناہ صحیح. حدیث کے لفظ تو گھڑے ہوئے ہیں لیکن معنی صحیح ہے. معنی کیا ہے؟ صحیح ہے کہ تجھے نہ بنانا ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتے. ھذا حدیث موضوع ولیکن معنی صحیح. مولانا حسین علی نے فرمایا اگر معنی صحیح ہے نا تو معنی میں کرتا ہوں. مولانا حسین علی نے پھر اس کا معنی کیا. آپ اکثر تقریباً تمام لوگ موبائل ہیں، ہم تو آپ کو صرف اس لیے سناتے ہیں کہ جو گلشن توحید والا اندر آباد ہے، لگا ہوا ہے، اس نو تھوڑا جہا پانی دے دے، ذرا وہ آباد ہو جائے، لہلہا جائے، سرسبز ہو جائے. لیکن جب میں مولانا حسین علی کا معنی بیان کروں گا نا تو میں قبرستان وچ بیان نہیں کرنا چاہتا. ہوں وہ لوگ ہنیرے چ بیٹھے منوں دا پتہ نہیں بے میرے پاسے ویکھدے بھی پینے کہ نہیں پڑتے، تو وہ آواز بلند کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ وہ میری بات کو سن رہے ہیں. معنی بڑا خوبصورت کیا مولانا حسین علی نے. مولانا حسین علی نے کہا اگر معنی صحیح ہے نا تو معنی میں کرتا ہوں. مولانا حسین علی نے کہا رب نے کہا ہوگا میرا سونا پیغمبر اگر تین پیدا کر کے تیری زبان مقدس تو میں اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوندی میں کائنات پیدا ہی نہ کردا. ہم نے تو کائنات بنائی اس لیے ہے کہ اس میں نبی بھیجیں گے، ان کی زبان سے توحید کا اعلان ہوتا رہے گا. مولانا حسین علی نے رخ موڑا لوگوں کا قرآن کی طرف کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے توحید پر بطور دلیل، توحید پر بطور دلیل. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے. بولو ذرا میرے ساتھ، گل سنو میاں والدے لوگو. جب اللہ کی توحید بیان ہو نا چہرے پہ بشاشت آنی چاہیے، مسکراہٹ آنی چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. توحید سن کے چہرے بگاڑ لینے کافراں دی علامت. خوش ہو، وہ نام لکھواؤ، اللہ فخر کر رہا ہوگا عرش پر کہ میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے، میری توحید بیان ہو رہی ہے. حصہ پاؤ، اپنا حصہ پاؤ کہ اسی بھی موائدہ. اللہ نے فرمایا کائنات کے لوگوں اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، سجدہ کرو تو اپنے رب کا، نظر و نیاز دو تو بولو میرے ساتھ، غائبانہ حاجات میں پکارو تو صرف رب کو. لا عیسیٰ ولا ابراہیم ولا مریم، عیسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، مریم کی عبادت نہیں کرنی، ابراہیم کی عبادت نہیں کرنی. عبادت صرف میری کرنی ہے. مولا ڈنڈے دے زور نال منوانا ہی، جبر نال منوانا ہی، زبردستی منوانا ہی. فرمایا نہیں، دلائل سے منوانا ہے. اپنی بات دلائل نال منوانی ہے، دلائل نال منوانی ہے. مولا پھر دلیل دے. اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس پر دلیل دی اللہ نے، انسان کو بطور دلیل پیش کیا. میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. نیز سے ہست کر دیا،
نابود سے بود کر دیا، عدم سے وجود میں لایا۔ ذرا اپنی پیدائش دیکھ، اپنی پیدائش دیکھ۔ اللہ نے فرمایا عبادت، پکار، سجدے، نظر و نیاز میری کر، میری کر۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ گندے پانی کے قطرے پر جو تیرے ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ عبادت میری کر، پکار میری کر، سجدے میرے کر، نظر و نیاز میرے نام کی دے۔ دلیل یہ ہے کہ میں نے گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں نقشے جمائے اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا تھا۔ عبادت میری کیا کر۔ اللہ نے اس کو بطور دلیل پیش کیا، الذی خلقکم۔ مولا بڑی دلیل ہے، بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا حالے کتھے، حالے تو میں دلیل نو اگے ٹورنا، مولا اس تو بعد کی آکھ نہیں۔ فرمایا والذین من قبلکم، والذین من، صرف تمہیں نہیں بنایا، جو تم سے پہلے ہوئے انہیں بھی میں نے بنایا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا حسین علی کی طرز تفسیر۔ مفسر بڑے بڑے ہوئے ہیں لیکن ماں مولانا حسین علی جیسا جمعہ ہی کوئی نہیں۔ مولانا حسین علی جو معنی کرتے ہیں مزہ آ جاتا ہے۔ میں آپ کو معنی سمجھاتا ہوں، مزہ آ جائے تو سبحان اللہ آکھ دینا۔ من قبلکم، تمام مفسرین کہتے ہیں من قبلکم تیرا باپ، من قبلکم تیرا دادا، من قبلکم تیرا پردادا، من قبلکم کون ہے؟ تیری ماں، نانی، نانا، تجھے بھی میں نے بنایا، تیری اوپر والی نسل کو بھی، تیرے باپ دادا کو میں نے بنایا۔ مولانا حسین علی نے کہا معنی بالکل صحیح ہے، لیکن ایک معنی میں کرنا چاہنا۔ مولانا حسین علی نے معنی کیتا، سرور آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں۔ عبادت میری کرو، حضرت عزیر کی نہیں۔ عبادت میری کرو، حضرت ابراہیم کی نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا خالق بھی میں ہوں، حضرت ابراہیم کا خالق بھی میں ہوں، حضرت عزیر کا خالق بھی میں ہوں، فرشتوں کا خالق بھی میں ہوں۔ اس لیے عبادت ان کی نہیں کرنی، عبادت کرو تو کس کی کرو؟ مولانا حسین علی نے رخ پھیرا قرآن کی طرف۔ انہیں کہا یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی، یہ کائنات رب نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور۔ یہ درخت دیکھو، اس کے پتے دیکھو، اس کی شاخیں دیکھو، یہ کبھی کونپل ہے، زمین سے باہر نکلا ہے۔ پھر اس پہ لگنے والے پھل دیکھو، پھول دیکھو، اس کی پتیاں دیکھو، پھلوں کا رنگ دیکھو، پھر ذائقہ دیکھو۔ قرآن کہتا ہے قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ فلاں چودھری کا مربع ہے، اگلا مربع فلاں چودھری کا ہے، اگلی زمین فلاں چودھری کی ہے، یہ میاں وال کی زمین ہے، آگے بھلوال کی زمین ہے، پھر سرگودا کی زمین ہے، جھنگ، آرے والا، شجاباد، ملتان۔ قرآن کہتا ہے زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، پانی بھی ایک لگتا ہے، ان میں نکلنے والے پھل کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ کسی جگہ پہ منجی ہو رہی ہے، کسی جگہ پہ کنو ہو رہا ہے، آگے چلے جاؤ آرے والا تو خربوزے ہو رہے ہیں،
شجابات ملتان پہنچو تو آم اور سندھ سارا علاقہ آم سے بھرا ہوا ہے، زمین بھی وہی ہے، پانی ایک لگتا ہے۔ یہ کاریگریاں کرنے والا کون ہے؟ نہیں تو میاں آل دے لوگ دسو بے جڑے کنو دا بوٹا لاندے کنو دا ایک بوری چینی دی نال پاندے تاں تے مٹھا ہوندا نہیں۔ ہن جڑے چپ کر کے بیٹھے تہاڈا کی خیال ہے پاندے نے؟ پاندے کوئی نہیں۔ پھر کبھی سوچ تو صحیح، کبھی سوچ تو صحیح، موسمی مالٹا میٹھا کیوں، نیمبو کھٹا کیوں؟ سوچتے صحیح، کہاں کھجور کا درخت، پھل کہاں لگے ہوئے ہیں، پانی جڑ میں لگا ہوا ہے، کون فلٹر کے ذریعے پہنچا رہا ہے؟ کائنات کا ایک ایک ذرہ رب کی توحید پر نشان ہے، دلیل ہے، دلیل۔ ان کو دیکھ اور میری وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کر۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں بہت اعلیٰ مقام، بہت اعلیٰ مقام۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں سلسلوں میں انہوں نے اجازت دی تھی۔ یہ تصوف کے چاروں سلسلے ہیں، چاروں میں اجازت دی۔ یہ ایک مناظرہ جیت کے آئے تھے چھدرو میں شاہ جی، اس خوشی میں مولانا حسین علی نے انہیں خلیفہ بنایا اور چاروں سلسلوں میں اجازت دی۔ تصوف اللہ اللہ سیکھنا، اللہ اللہ سکھانا، اندر بدلنا، یہ خانقاہیں ہوتی تھی پہلے۔ دیوبند میں ایک خانقاہ تھی، تھانہ بھون میں ایک خانقاہ تھی، لاہور میں ایک خانقاہ تھی، وہاں بھچرا میں ایک خانقاہ تھی۔ مولانا حسین علی تصوف سکھا رہے، اللہ اللہ کرنا سکھا رہے۔ میں نے کسی زمانے میں مجھے شوق چڑھا بھئی میں بھی تصوف کی کتابیں پڑھوں، تو میں نے کتابیں پڑھی تصوف کی، حق میں بھی خلاف بھی، دونوں۔ پھر یہ پتھر مجھے ذرا بھاری لگا، میں نے چوم کے چھوڑ دی۔ اس کتاب میں نے ایک صوفی کا قول پڑھا، میں بڑا مزہ آیا۔ آج بیان بھی کرتا ہوں نا تو مجھے لطف آ جاتا، پتہ نہیں اب میاں وال والوں کو سنتے ہوئے لطف آتا ہے کہ نہیں آتا، مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں بچہ بہ جا، صوفی کہتے ہیں زمین سے جو پہلا پتا باہر نکلتا ہے، اردو میں کہتے ہیں کومپل، پنجابی میں کہتے ہیں انگوری، پتا سٹا جو زمین سے باہر نکلتا ہے یہ لوہے کا ہوتا ہے، لوہے دا ہوندہ۔ پھر کبھی سوچ تو صحیح، بالا کوٹ کی پہاڑیاں، ناران کاغان کی پتھریلی زمین، یہ نرم و نازک پتا، اسے پھونک مارو تو دوسری طرف جا نکلے، اس نے سخت زمین کا سینہ چیرا اور باہر نکل آئے، باہر نکل آئے۔ صوفی کہتا ہے تو نے کبھی دیکھا یہ پتا سٹا مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، ٹیڑا مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، شمال کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، جنوب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں۔ صوفی کہتے ہیں جب بھی یہ پتا زمین کو چیر کے باہر نکلتا ہے سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے نکلتا ہے۔ صوفی نے کہا اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ۔ یہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ ہر گیا کہ ازمی روید وحدہ لا شریک لہو گوید، ہر گھاس کا تنکا
جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ دہائی دے کے باہر نکلتا ہے، مولا تیرا کوئی شریک نہیں۔ کبھی پھل کھایا کرو نا، کبھی کیوں کھاتے رہتے ہو، اسے چیرا کرو پھر دیکھا بھی کرو۔ کبھی انار چیرو نا، انار، اس میں دیکھو رب نے وہ جھلی کس طرح فٹ کی ہے، اس جھلی میں دانے کس طرح فٹ کیے ہیں۔ کبھی انڈے کو توڑو نا، اس پر غور کیا کرو کہ زردی سفیدی کے ساتھ کیوں نہیں ملتی، سفیدی زردی کے ساتھ کیوں نہیں ملتی، یہ کاریگریاں کون کر رہا ہے؟ تو یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور دلیل۔ مولانا حسین علی کی سب سے بڑی خوبی میں نے جو ذکر کی وہ کیا ہے؟ قصے کہانیاں سننے والوں کا رخ کس کی طرح موڑ دیا؟ قرآن کی طرح موڑ دیا۔ قرآن پڑھو، قرآن۔ آج سے صدی پہلے کی بات ہے، صدی۔ اب بھی لوگ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اب بھی کدی مرغی دیاں ہڈیاں جوڑ دے پھر دیں، وہ ہڈیاں جڑ گئی ہیں تو مرغی بن گئی۔ کبھی حضرت صاحب نے ہاتھ باہر نکالا، واپس آیا تو گیلا تھا، پوچھا کیا ہوا، کہ میرے مرید کی کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے مجھے پکارا، میں نے ہاتھ کے اشارے سے کشتی کنارے لگا دی۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مجھے خدا کی قسم وہ جو قصے بیان کرتے ہیں نا خطیب، کہانیاں، ان پر مجھے کوئی تعجب نہیں۔ وہ مجبور ہے بیچارے، مجھے تعجب ہے سننے والوں پر۔ یار ان میں کوئی پروفیسر نہیں ہوتا، کوئی ٹیچر، کوئی ماسٹر، کوئی وکیل، کوئی کالج سکول کا پڑھا ہوا بچہ، لڑکا جو ان کی کہانیاں سن رہا ہے۔ مولانا بیان کر رہے ہیں، منکر نکیر قبر میں آئے، انہوں نے آ کے سوال کیا من ربک، تو مرنے والے نے جواب دیا میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں۔ انہوں نے آکھیا من ربک، اس آکھیا ایک ویری نہیں سنیا، میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں۔ 2-3 مرتبہ تکرار ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی خود تشریف لے آئے، انہوں نے کہا میرا دھوبی ہے، مرید ہے، چھڑ دیو۔ فرشتے آ کے ہونتے چھڑنا پائے گا۔ میں ہاتھ باندھ کے، اگر فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میری تقریر اس طبقے تک پہنچے، اللہ کرے پہنچے، میں ہاتھ باندھ کر پوچھنا چاہتا ہوں، میں من لیا بھئی قبر دے وچ منکر نکیر آئے، میں اے بھی من لیا، انہاں آکھیا من ربک، اگوں اس آکھیا میں پیران پیر دا دھوبیاں، میں اے بھی من لیا، اس قبر تکرار ہویا، میں اے بھی من لیا شیخ عبد القادر جیلانی قبر آئے، من اتنا دس ایک قبر علی ساری گل تین کس دسی، اتنا من مطمئن کر دیں ہوئی اس دھوبی نال تین کس دسی۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم بیٹھی ہے، یؤمنون بالغیب، کہ مولانا جو کہتے چلے جائیں مانتے چلے جائیں گے۔ مولانا حسین علی دیکھ رہے تھے لوگ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، ذہنوں میں۔ برات جا رہی تھی، بوڑھی نے نیاز نہیں دی، شیخ عبد القادر جیلانی نے پوری برات کا بیڑا غرق کر دیا، براتی بھی غرق، دولہا بھی تے دلہن بھی، سارے ہی غرق ہو گئے۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ کتنے سال؟ 12 سال کے بعد پھر انہوں نے اپنا کرشمہ دکھایا اور ڈبی ہوئی ساری برات زندہ کر دیتی۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، بڑی طاقتیں ہیں جی، ڈبو بھی سکتے ہیں، 12 سال کے بعد کنارے بھی لگا دیتی ہیں۔ کسی بندے نے اٹھ کے نہیں پوچھا
کوئی پڑھا لکھا ہوگا یار. کسی نے اٹھ کے نہیں پوچھا مولانا یہ بارات جب غرق ہو گئی, باراتی بھی غرق ہو گئے, انہاں دیاں زنانیاں جڑیاں پیچھے رہ گئیاں انہاں عدت گزار کے اگھا نکاح کر لے, 12 سال تو بعد اے بھی زندہ ہو کے پہنچ گئے. یہ تو چنگا والا رولا پہ ہونا. انہاں آکھنا یہ زنانیاں ساڑیاں نے, انہاں آکھنا تسی مر کھپ گئے سو کتھوں نکل کے آئے ہو. یہ تو گل پہنچی ہونی ہے تھانے. کسی نہیں سوچیا, مولانا بیان کرتے رہے, یہ مانتے رہے. 12 سال ڈبوئے رکھا, 12 سال کے بعد کنارے لگا. ہمارے گجرات میں ایک ہمارے عالم تھے حافظ اللہ داد, آپ میں سے کسی نے ان کو سنا ہو یا دیکھا ہو. ہوں ایک کوئی بھی نہیں آکھتا کہ میں سنیا بھئی, اگر میں آکھیا تو میں بڈھا تصور ہوں گا. ہوں سارے دن پہ اسی جوان ہاں, یہ تو سننے والے ضرور بیٹھے ہونے. میں نے ان کو سنا ہے, میں نے ان کی مجلس بھی کی ہے. میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے, حضرت شاہ جی کے ساتھ کام کیا اور کہا کرتے تھے حضرت شاہ جی کو میں نے گود میں کھلایا ہے. عمر اس وقت بھی ان کی بڑی تھی, بڑے ذہین, بڑے مزاحیہ, بات کرنے کا بڑا سلیقہ اللہ نے انہیں دیا تھا. وہ واقعہ سناتے تھے کہ ہم ایک جگہ پہ جمعرات کا دن تھا, تقریر کی میں نے, شاہ جی نے, شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب نے. واپسی سفر شروع کیا. تھوڑا سا سفر دریائی تھا, کشتی میں کرنا تھا. بیٹھ گئے ہم کشتی میں, اور لوگ بھی بیٹھ گئے. کشتی جب درمیان میں پہنچی تو گرداب میں آ گئی. ناموافق ہوائیں چلی, کشتی ڈاما ڈول. جتنے لوگ تھے نا وہ بغداد کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. بابا لداد کہتا ہے پہلے تو میں دیکھتا رہا, پھر میں کھڑا ہوا, میں ان نار ہاتھ باندھ کے کھلو گیا. وہ بغداد والے پاسے تے میں ان والے پاسے. انہاں کہا بابا تو دس کی گل ہے. میں آکھیا کل جمعہ انہاں پڑھانا راول پنڈی, شاہ جی پڑھانا گجرات, میں پڑھانا اپنے پنڈ. ایو جئی شخصیت نو بلاؤ جڑا کل تائیں کڈے. اگلی گل تو سمجھ گیا ہونے گیا, کدی اشارے بھی سمجھ آیا کرو. ایو جئی شخصیت نو بلاؤ جڑا کل تک کڈے. جس نو تساں بلا رہے ہو اس دی میں عادت جاننا, اے پہلے 12 سال بڑیندا, پھر دل چاہے تاں. جب یہ قصے بیان ہو رہے تھے, اگر کہو نا بندیالوی اچھی بات کہہ گئے, جب یہ کہانیاں, یہ قصے, کشتی کا ڈبونا, کنارے لگانا بیان ہو رہا تھا, مولانا حسین علی نے کہا قرآن پڑھو, قرآن کی طرف آؤ, قرآن کی طرف آؤ. میاں وال اور ارد گرد سے آنے والے لوگوں, کبھی کبھی بندیالوی ادھ وچکاروں گل شروع کردا, ادھ وچکاروں گل شروع کرے تو تسی سمجھ جاؤ بھئی آکھنا کی چاہندا, پھر مزہ ہے نا. مولانا حسین علی نے کہا قرآن پڑھو, دریا ہے, کشتی ہے, اس کشتی میں زندہ پیغمبر ہے. بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح یار. کون ہے وہ, کون ہے وہ؟ ہے بھی زندہ. کشتی گرداب میں آئی, پیغمبر اندر موجود, کشتی بھمر میں پھنس گئی. ایک بندے کو باہر نکالنا ہے کہ قرآن اندازی کرو, قرآن اندازی کی گئی, قرآن نکالا گیا. نام کس کا نکلا؟ لوگ اچھے تھے, شرفا تھے, کہنے لگے یار صورت دیکھو, نورانیت دیکھو, پھر چہرے کی معصومیت دیکھو. نبی کا چہرہ ہے, نبی کا چہرہ ہے یار. ایسے لوگ پانی میں ڈالنے کے قابل ہوتے ہیں؟ نہ دوبارہ قرآن اندازی کرو.
دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ لوگوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، تیسری بار قرآن اندازی کرو، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں نا، سن کے مزہ نہ آوے نا تے پیسے واپس، تے جب مزہ آ جائے نا، میں بندیالوی توحید تے بڑا جملہ کہہ گیا ہے تو پھر ہاتھ بلند کر کے آپ نے میرے سینے ٹھڈ پا دے اگر پسند آ جائے۔ تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی، نام پھر حضرت یونس کا نکلا، گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تے کشتی ڈوب دیے، پیغمبر نو کشتی چو کڈھو، کشتی بچ دیے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اوے لوگوں، کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں۔ مولانا حسین علی نے کہا قصے کہانیاں چھوڑو، رب کا قرآن پڑھو، یہ زندہ ہیں، پیغمبر بھی زندہ ہے، ساری کائنات کے ولی، یہ پوری دھرتی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت یونس کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے، ان پر رب کے سلام آیا کرتے تھے۔ مولانا حسین علی نے رحمت اللہ علیہ الہ کا معنی سمجھایا لوگوں کو، الہ کون ہوتا ہے؟ اسی واقعہ سے میں الہ کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ حضرت یونس نے چھلانگ لگائی، مچھلی نے لقمہ بنایا، اللہ نے مچھلی سے کہا لکڑ ہضم، پتھر ہضم، میرا نبی آ رہا ہے، اس کا ایک بال بھی کا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا، میرے نبی نو لے کے ترے بھی نہ پئی، میرے نبی کو ہچکولے نہ آئیں، نیچے جا کے بیٹھ جا، سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئی، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، قرآن بولا وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، پیغمبر نے اندھیروں میں پکارا۔ میاں وال کے لوگوں، ارد گرد سے آنے والے ہمارے مواعظ ساتھیوں، اگر بندیالوی چند منٹوں میں الہ کا معنی سمجھا دینا، جو 40 گھنٹوں میں بھی میں نے سمجھایا تھا سرگودے والوں کو، 40 درسوں میں میں نے سمجھایا تھا، اور میں آپ کو چند منٹوں میں سمجھا دوں الہ کا معنی۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کہا مولا، مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، تو ہی میری پکارے سننے والا ہے، تو مشکلیں ٹالنے والا ہے، تو حاجتیں پوری کرنے والا ہے، تو جیل کا پھاٹک کھولنے والا ہے، مولا مجھے اس سے نجات دے دے، تیرے سوا نجات دینے والا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت یونس نے کہا نہیں کہا، یہی تو بندیالوی سمجھانا چاہتا ہے، نہیں کہا مولا میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکلیں ٹالنے والا کوئی نہیں، نہیں کہا نہیں کہا نہیں کہا، ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں اوے لوگوں، جڑا مچھلی دے پیٹ دے وچوں پکاراں سندا ہوئے او الہ ہوندا ہے، جو مشکلیں ٹال دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا، اسیر ناموس صحابہ
صحابہ وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی زندہ باد دیوانان توحید و سنت زندہ باد اللہ کی توحید زندہ باد، نبی پاک کی رسالہ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ باقی کسی کے زندہ رہنے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ چلا جائے گا، اللہ اس کی جگہ پہ دوسرے بندے کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے دین کا کام ہے، وہ کسی کے جانے سے رکتا نہیں۔ مولانا حسین علی کے شاگرد جمع ہوئے راولپنڈی میں، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، 1957 کی بات ہے۔ یہ سب مولانا حسین علی کے خوشہ چین تھے۔ وہاں جماعت کی بنیاد پڑی اور اس جماعت کا نام رکھا گیا اشاعت التوحید۔ کون سا سن تھا؟ 1957، یہاں اس جماعت کی تشکیل پائی۔ پھر یہ شاگرد قرآن کا علم لے کے اٹھے، کریا کریا، بستی بستی، انہوں نے لاؤڈ سپیکر اپنے کاندھوں پہ اٹھائے۔ آج میاں وال میں توحید بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے کہ میں توحید بیان نہ کروں نا تو لوگ کہیں گے مزہ نہیں آیا، توحید بیان کیوں نہیں ہوئی۔ سرگودا میں معاویہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے توحید بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت فیصل گیٹ میں، تعلیم القرآن راجہ بازار میں توحید بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ او ہمارے اکابر، ہمارے آبا ہمیں یہ گلشن سجا کے دے گئے ہیں، محنتیں کی ہیں انہوں نے، مشقتیں برداشت کی ہیں انہوں نے، لاؤڈ سپیکر اپنے کاندھوں پہ اٹھائے، مشرکین کی آبادیوں میں پہنچے، درختوں کے ساتھ ہارن لگائے اور درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی توحید سنانی شروع کر دی۔ کوئی پرواہ نہیں کی ہے کتنے بندے ہیں سننے والے۔ میں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کئی ایسی جگہوں پہ گیا ہوں جہاں سننے والے صرف 25 یا 30 آدمی ہوتے تھے، اور سامنے پہاڑی پر ہمارے لوگ بندوقیں لے کر بیٹھے ہوتے تھے کہ مخالفین کہتے تھے ہم غلام اللہ خان کو نہیں آنے دیں گے، ان کے آدمی دوسری پہاڑی پہ بیٹھے ہوتے تھے، گولی چلائیں گے، اور ادھر سے موحدین کہتے تھے ہمت ہے تو چلا کے ویکھو۔ ایک گھر کے اندر 25-30 بندوں میں بیٹھ کر مولانا غلام اللہ خان نے 3 گھنٹے اللہ کا قرآن سنایا ہے، اور اس میں کہا ہے غلام اللہ خان کو ماں بہن کی گالی نکالو، میں سب کچھ برداشت کروں گا، خدا کے لیے مجھ سے توحید سنو۔ کاندھوں پہ اٹھائے لاؤڈ سپیکر، اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے۔ جو آدمی جس پنڈ میں ہوتا تھا غریب آدمی، اسے خود پیسے دیتے تھے، خرچہ ہم سے لے، جلسہ کروا۔ حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں ایک جگہ پہ گیا، جس بندے نے مجھے بلایا تھا وہ کمزور خاندان کا آدمی تھا، میں اس کے گھر میں پہنچا تو وہ روتا روتا آ گیا۔ اس نے کہا میں آپ کو بلا تو بیٹھا ہوں لیکن سارا پنڈ ایک طرف ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے، تو میں آپ کو بلا بیٹھا ہوں، میں اکیلا ہوں اس پنڈ میں۔ حضرت شیخ کہتے ہیں تو سڑ سے نا۔ اس نے کہا میں تو سنوں گا۔ فرمایا چھت پہ 2 چارپائیاں رکھ۔ اس کے گھر والے نیچے بیٹھ گئے، ایک چارپائی پہ میں بیٹھ گیا، ایک چارپائی پہ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے جو توحید بیان کرنی شروع کی تو ارد گرد کے کوٹھوں پہ لوگ آنے لگے، ارد گرد کی چھتوں پہ لوگ آنے لگے۔ میں نے 3 گھنٹے ایک آدمی کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی۔ جنرال اشاعت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد۔ اس طرح انہوں نے سنایا، دروس قرآن کے ذریعے انقلاب بپا کیا۔ آپ تلگنگ میں جائیں، سنگ والا ایک پنڈ ہے تلگنگ سے ٹمن روڈ پر، سنگ والا، آج تو وہ موحدوں کا مرکز ہے،
بڑے مواعظ ہیں، میں کئی تقریریں وہاں کر چکا ہوں۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سین میں بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں اور سامنے آ کر لوگوں نے گولیاں چلانی شروع کی۔ اس زمانے کی مسجدیں بھی ایسی ہوتی تھی کہ مین دیوار جو ہوتی تھی وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ترقی دا یہ زمانہ نہیں سی۔ ہوں تے بلا بھی مسیح کو نہیں چھوڑ دا، ٹوٹیاں بھی کو نہیں چھوڑ دا، گھڑیال کو نہیں چھوڑتا۔ ہمارے سرگودا میں ایک ہندوستان سے ایک بندہ آیا تھا سرگودا میں اسے پوچھتا رہا کہ آپ کی مسجد، اس نے کہا جی ہماری مسجد ہندوؤں کے محلے میں، ہم نے رات کو کبھی مسجد کو تالا نہیں لگایا، کنڈا لگاتے ہیں کتے بلے کے لیے، ورنہ یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ گھڑی لے کے جائے گا، ٹوٹی لے کے جائے گا۔ یہ ساڈا ملک جتھے گلاس بھی زنجیراں نال بدھے ہوئے ہیں۔ ہنسنے کا مقام تو نہیں ہے، ڈوب مرنے کا مقام۔ کیوں گر گئے ہم اتنے، کیوں اتنے خسیس ہو گئے؟ ایک بندے نے اپنے بیٹے کی شادی دلی میں کر دی، ہمارا پڑوسی ہے دلی میں، بیٹے کی شادی، اس کی بہن وہاں ہوتی تھی۔ اس نے خود مجھے سنایا، قوم کا وہ گجر تھا، کہ میں ایک مسجد میں گیا ہندوستان، تو میں نے جوتیاں اتاری، جوتیاں اتار کے میں نے اٹھائیں، تو ایک بندہ دیکھ رہا تھا، اس کا کیا بزرگوں پاکستان چو نہیں آئے؟ میں آخیا آیا تو پاکستان چوں، تین کیے پتہ لگا؟ اس کا جوتیاں چان تو رکھ دو جوتیاں اتنے کو نہیں چکتا۔ ہم نے کبھی جوتیاں اٹھا کے اندر نہیں لے گئے۔ یہ ہمارے ہاں کم بختی آئی ہے ساری۔ پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا، ہاں سنگوالا، وہ دیوار کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے گولیاں چلانی شروع، لوگ سارے بھاگ کے مسجد کے اندر چلے گئے اور اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں شاہ جی آ جاؤ، تسی بھی تقریر چھوڑو تو آ جاؤ، اے تہاڈا سینہ تک کی ہوئے پھر دینے، اے تہن مارنا چاہتے نے۔ اور میرے پیر و مرشد نے بے پرواہی سے کہا تھا اندر کوئی اور خدا ہے جو مجھے بچا لے گا۔ پیر ارشاد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد، نوجوانان توحید و سنت زندہ باد۔ یہ ہے نا توحید، اس طرح توحید بیان ہوئی نا گولیوں کی بوچھار میں۔ آگے سنو، سن سکتے ہو تو پولیس آ گئی، نمبردار کے ڈیرے پہ جمع ہو گئے، شاہ جی بھی آ گئے، ہمارے ساتھی بھی آ گئے، جنہوں نے گولیاں چلائی تھی وہ بھی آ گئے، سارا پنڈ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ 6 میل کے فاصلے پر تھے، دوسرے پنڈ میں انہیں پتہ چلا، وہ وہاں سے پہنچے اس نمبردار کے ڈیرے پر۔ تھاندار نے کہا جی کوئی بات چیت کریں، شیخ نے فرمایا بات بعد میں کروں گا، پہلے قرآن سناؤں گا۔ شیخ نے اس نمبردار کے ڈیرے میں کھڑے ہو کر پھر رب کی توحید بیان کرنے شروع، مجبوراً انہوں نے سننی بھی پڑی۔ آپ پیر طریقت کا اخلاق دیکھیں، تہذیب دیکھیں۔ صبح کے ٹائم دوسرے دن مجرم تو پکڑے گئے، ٹمن تھانہ تھا، 12 کلومیٹر ہے وہاں سے، 12-13 کلومیٹر ٹمن، وہ لے گئے پولیس والے۔ حضرت شاہ جی سائیکل پہ سوار ہو کے، سائیکل پہ اکیلے تھانے پہنچے، ان ملزموں سے بات کی اور تھانے دار کو کہا ان کو چھوڑ دے، میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ آدھا پنڈ مواعد ہو، صرف اخلاق دیکھ، مروت دیکھ۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کو پشاور میں حملہ ہوا، گلے پر 6 انچ کا زخم لگا، 6 انچ کا استرے کا زخم، یوں ناک کیا تو ناک پہ لگ گیا، ہاتھ کیا تو ہاتھ پہ لگ گیا۔ آپ میں شاید کسی نے ان کو دیکھا ہو، ان کا نشان تھا یہاں ناک پہ بھی ہلکا سا، گلے پہ بھی نشان تھا، لیکن خدا گواہ ہے اس گلے کے زخم کے بعد لا الہ الا اللہ کی دہائی میں اور جوش آ گیا تھا، اس میں کمی نہیں آئی۔ عدالت میں بھی حضرت شیخ نے اسے ثابت کیا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے، انہوں نے اصل کام کیا تھا۔ گجرات میں جب شاہ جی آئے تھے
اشاعت و توحید کی کتنی مسجدیں تھیں؟ کوئی بھی. کتنے بندے تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ گڑھ تھا شرک کا. مزہ کام کرنے کا یہاں آتا ہے. سرگودا میں جب میرے والد صاحب آئے تھے نا، اشاعت و توحید کا ایک گھرانہ تھا، صرف ایک گھرانہ، دوسرا گھرانہ بھی کوئی نہیں تھا، صرف ایک گھرانہ جو میرے والد صاحب کو لے کے آیا تھا. صرف 13 سال میرے والد صاحب کو ملے. 13 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. 13 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے آدھے شہر کو پاٹ کے رکھ دیا. محلے میں درس قرآن، گھروں میں درس قرآن، دکانوں پہ درس قرآن. پھر قرآن میں تاثیر تو ہے. کام اس طرح کیا ہمارے اکابرین نے، شرک کے گڑھ میں کام کیا ہے. کام کرنے کا سلیقہ تھا انہیں. یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نیا جگہ ہے جی، ساری مخالفت ہے، میں نے کہا یار کم کرن تے مزہ ہی ہوتی، لیکن ذرا سلیقے سے کرو. میرے والد صاحب کہتے تھے میں نے 6 مہینے عظمت مصطفیٰ بیان کی تھی. کتنے مہینے؟ 6 مہینے. اور ہر جمعے پہ میں کہتا تھا میرے نبی کو جو عظمت ملی ہے ایک مسئلے کی وجہ سے ملی. وہ مسئلہ میں نے تمہیں سنانا ہے. میں ہر جمعے کہہ دیتا، ہر جمعے عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. ہر جمعے کہتا یہ عظمت میرے نبی کو کیوں ملی تھی، وہ مسئلہ بتانا ہے. آخر لوگوں نے ہاتھ باندھ دیے، مولانا وہ مسئلہ دسو. جب میں نے مسئلہ بتایا، اب وہ مجھے گستاخ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ میں 6 مہینے عظمت مصطفیٰ بیان کر چکا تھا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے منکر ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے. میں نے اللہ کی توحید بیان کی، لوگوں نے اس مسئلے کو قبول کر لیا. تو یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے. آج باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر اگلی نسل کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ یہ مشن، یہ نصب العین، یہ جو قافلہ رواں دواں ہے، ایک منزل کی طرف، خوبصورت منزل ہے. انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. انشاءاللہ یہ منزل کی طرف جاری رہے گا.